لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، لوگوں کا مال چھین رہا ہے، غصب کر رہا ہے، تو فرمایا او تقطع ایدیہم وارجلہم، تو اس کے مخالف سمت سے اس کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دیا جائے۔ مخالف سمت سے کیا مراد؟ کہ داہنا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور بائیں پیر کاٹ دیا جائے اگر اس نے مال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور یہ سب سے پہلا دنیا میں پہلا قتل تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قابیل کو کووں کے ذریعے یہ بھی بتلا دیا کہ انسان کو کیسے دبایا جائے، کیسے اس کو قتل کیا جائے، اور فرمایا اللہ نے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور قتل کرنے والا قابیل بہت زیادہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا۔ کس چیز پر شرمندہ ہوا؟ اگر وہ قتل پر بھی شرمندہ ہوتا تب بھی اس کا قصاص واجب تھا، لیکن وہ اس بات پر شرمندہ ہوا کہ ہائے افسوس کہ ایک پرندے کو مجھ سے زیادہ عقل ہے۔ کوے نے آ کر، دو کوے آئے، انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا، ایک کوے نے ایک کوے کو مار دیا، اور پھر اس کوے نے اپنی چونچ سے گڈھا کھودا اور دوسرے کوے کو دفن کر دیا۔ تو اس بات پر وہ شرمندہ ہوا کہ میرے اندر، میں انسان ہونے کے باوجود بھی میرے اندر اتنی عقل، اتنا شعور موجود نہیں ہے کہ میں نے قتل تو کر دیا اور اپنے کندھے پر ڈال کر حابیل کو میدان کا چکر لگا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کوئی چھپانے کی جگہ مل جائے، کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں میں حابیل کو چھپا سکوں، لیکن ایک کوے نے آ کر میری عقل کو کھول دیا۔ اس پر قابیل شرمندہ ہوا، اور قابیل کون ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اسی طرح کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا؟ کہ جس نے بھی ناحق قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے قتل ہے، قتل کے بدلے قتل ہے، اسے قصاص کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے ناحق قتل کیا کسی شخص کو تو وہ ایسا ہی ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جیسے اس نے پورے انسانیت کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اگر کسی شخص نے ایک شخص کا ناحق قتل کر دیا، جیسے پہلے بارے میں گزرا ہے کہ بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کو، نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا، اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل، تمہارے یہاں جو قانون ہے، تم جو نبیوں کو قتل کر رہے ہو اور لوگوں کو قتل کر رہے ہو، تو ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کو قتل کرنے کے بدلے تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور آج بھی یہی ہے کہ جب انسان ناحق ہوتا ہے اور دوسرا انسان اس کو قتل کر دیتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس شخص نے ایک کی زندگی بچا لی
کسی بھی چیز کے ذریعے بچا لی. اگر کوئی شخص بیمار ہے، رات کا وقت ہے اور کوئی اس کو ہاسپٹل لے جانے والا نہیں ہے تو وہ اسے ہاسپٹل جا کر دکھا دے، تو یہ زندگی بچانا ہو گیا. اگر کوئی شخص ٹرین میں ہے اور گرنے والا ہے، وہ بچا رہا ہے، ایک شخص بچا رہا ہے تو اس نے اس کو بچا لیا. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. ایک ظالم انسان ہے، دوسرے مظلوم کو قتل کر رہا ہے، اگر وہ ظالم کا ہاتھ روک دے تو یہ اسی طریقے سے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو فرمایا اللہ نے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کسی شخص نے ایک کو زندگی بخشی، زندگی بخشنے والا تو اللہ ہے، لیکن اسباب بنا کہ زندگی بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے اسباب بنا دیا. تو فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس شخص نے کسی کی زندگی کو بچایا تو اس نے پوری کائنات کی انسانیت کو بچا لیا. اور فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہمارے رسول آئے ہیں کھلی کھلی نشانیاں لے کر. کس بات کی نشانیاں لے کر؟ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ، شعور نبی لے کر آئے کہ کیسے زندگی گزارنی چاہیے، انسان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، کیسا برتاؤ ہونا چاہیے. کوئی ایک شمہ بھی ایسا نہیں ملتا جس میں نبیوں کی تعلیم نہ ہو، اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیم نہ ہو کہ اس شمے کو خالی رکھا گیا. کوئی ایسا شمہ نہیں مل سکتا. یہاں تک کہ گھر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، محلے کی زندگی ہو، یا ملک کی زندگی ہو، یا مسجد کی زندگی ہو، یا آپس میں دوستوں کا لین دین ہو، آپس میں دوستوں کے تعلقات ہوں، ہر چیز میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو گائیڈ کیا ہے. ہر چیز میں اللہ کے رسول نے لوگوں کو گائیڈ کیا ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ رسول جو آئے ہیں وہ زندگی شعور کے لیے آئے ہیں، انسانوں کو شعور بخشنے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ جو رسول آئے ہیں وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں. اور ایسی کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں. کون سی کھلی نشانیاں؟ کہ اگر تم جیو گے اللہ کے راستے پہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے تو تم دنیا میں تمہارے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں تمہارے لیے کامیابی ہے. آخرت میں بھی کامیابی ہے اور دنیا میں بھی کامیابی ہے. دنیا میں کیا کامیابی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو سربلند رکھتا ہے، جو سنتوں کی پابندی کرتا ہے. جو انسان سنتوں کی پابندی کرتا ہے، سب سے پہلا کہ انسان دوسرے انسانوں کے دل میں اس کا رعب بٹھا دیتا ہے، اور دوسرا انجام یہ ہوگا کہ جب وہ مر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کا اس کو دیدار نصیب ہوگا. سب سے بڑی نعمت ہے آخرت کی اللہ کا دیدار، نبی کا دیدار. جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار. تو فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. کیسے جھگڑے گا انسان؟ کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے جو قانون بنائے ہوئے ہیں ان قانون کو پھنگالتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنا کر دے دیا ہے، دستور دے دیا ہے، منشور دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس قانون پر عمل نہیں کرتے، اس قانون پر نہیں چلتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین پر فساد مچاتے ہیں، زمین پر فساد پھیلاتے ہیں. کیا؟ قتل کرنا، ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کا مال لوٹنا، زنا کرنا، یہ سب زمین پر فساد ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص زمین پر ناحق قتل کرتا ہے تو وہ زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور اسے بخش دیا جائے. جو قاتل ہے اگر اسے بخش دیا جائے، اسے سزا نہ دی جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے زمین پر فساد پھیلا رہا ہے. ایک شخص زمین پر زنا کرتا ہے اور اسے کھلے عام چھوٹ دے دی جاتی ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے زمین پر فساد پھیلا رہا ہے، اللہ کے قانون میں ترمیم کر رہا ہے، اللہ کے قانون کو پس پشت ڈال رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے اللہ کا قانون نہیں مان رہا اور اللہ کے رسول کا قانون نہیں مان رہا. کیا مطلب؟ یہ اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہا ہے جس نے زمین پر فساد مچایا. یا کوئی جماعت ہے، ایک جماعت ہے اور وہ پورے ملک کے فساد مچا رہی ہے اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں،
تو اللہ نے ارشاد فرمایا، آگے اللہ اس کی حدود بیان فرما رہے ہیں، فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور جس شخص نے زمین پر فساد مچایا، وہ ایک شخص ہو یا ایک جماعت ہو، جو شخص یا جو جماعت زمین پر فساد مچاتی ہے تو اس کا کیا ہو؟ فرمایا أَن يُقَتَّلُوا، اسے قتل کر دیا جائے۔ اگر وہ فساد ایسا مچا رہا ہے کہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، تو فرمایا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر ایک فرد ہے دوسرے فرد کو قتل کر رہا ہے تو پھر بھی قصاص واجب ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور یصلبوا، یا سولی لٹکا دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے۔ پھانسی الگ چیز ہے، سولی الگ چیز ہے۔ سولی کروس کو کہتے ہیں کہ اس پر اس کو لٹکا دیا گیا اور اس کو دردناک سزا دی گئی، اتنی سزا دی گئی کہ وہ اس سے مر جائے۔ اور پھانسی تختے دار پر لٹکا کر نیچے کا تختہ کھینچ لیا اور اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ پھانسی الگ چیز ہے اور سولی الگ چیز ہے۔ تو فرمایا او یقتلوا، یا اسے قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا اسے سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم، اور اگر ایسا فساد مچا رہا ہے کہ لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، لوگوں کا مال چھین رہا ہے، غصب کر رہا ہے، تو فرمایا او تقطع ایدیہم وارجلہم، تو اس کے مخالف سمت سے اس کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دیا جائے۔ مخالف سمت سے کیا مراد؟ کہ داہنا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور بائیں پیر کاٹ دیا جائے۔ اگر اس نے مال لوٹا ہے، فرمایا من خلاف او ينفوا من الارض، اور اگر اس نے صرف زمین پر فساد مچایا، قتل نہیں کیا، مال نہیں لوٹا، صرف زمین پر فساد مچایا ہے، تو فرمایا او ينفوا من الارض، کہ اس کو زمین سے دور بھگا دیا جائے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے زمین سے نہ بھگایا جائے، بلکہ اس کو قید خانے میں قید کر دیا جائے اور اتنا اس کو ٹارچر کیا جائے، اتنا مارا جائے کہ وہ توبہ کر لے کہ میں اب زمین پر فساد نہیں مچاؤں گا۔ اور فساد کس چیز سے پھیلتا ہے؟ جب اللہ کے قانون کو توڑا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو توڑا جائے، تو یہی زمین پر فساد ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، تو یہ بھی زمین میں فساد ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور گستاخی کرنے والا نبی پاک علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے، ہجو کرتا ہے، تو وہ واجب القتل ہے، وہ شریعت کے روح سے واجب القتل ہے۔ اسے قتل کر دیا جائے، اس زمین پر رہنے کا اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ اس زمین پر باقی ہے تو پھر مسلمان کے زمین پر باقی رہنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر وہ اپنے آپ کو کس منہ سے مسلمان کہتے ہیں؟ کہ جس نبی کے وہ امتی ہیں، جس کے ماننے والے ہیں، جس کے پیروکار ہیں، اس نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اور لوگ آرام سے کھا رہے ہوں، آرام سے پی رہے ہوں، آرام سے کاروبار کر رہے ہوں، ان کے صحت پر کوئی اثر نہ پڑے، ان کی دماغ میں کوئی اثر نہ پڑے، تو پھر ایسے اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا من خلاف او ينفوا من الارض، کہ ان کو زمین سے دور کر دیا جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں قید میں ڈال دیا جائے، جو زمین پر فساد مچائے اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ ذلك لهم خزي في الدنيا، یہ دنیا میں ذلت آمیز عذاب ہے۔ جب اس کو قتل کر دیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے یا اس کے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے یا اس کو قید کر دیا جائے، یہ کیا ہے؟ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ذلت آمیز عذاب ہے۔ جب دوسرا انسان دیکھے گا کہ کٹا ہوا ہاتھ ہے تو اس نے جرم کیا ہوگا، قرآن کے خلاف کوئی جرم کیا ہوگا، اس نے قرآن کی سزا بھگتی ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ذالک لہم خزی فی الدنیا، کہ یہ دنیا میں ذلت آمیز عذاب ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا اور دردناک عذاب ہوگا۔ ہاں اگر کوئی زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، تو اس کو بھی اس سے بھی قصاص دیا جائے گا، حدود اس کی بھی مقرر ہیں۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک عورت اور ایک مرد آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پاک فرما دیجیے، طہرنی یا رسول اللہ ہمیں پاک فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کیا جرم کیا تم نے؟ کہا اللہ کے رسول ہم نے زنا کیا۔ اللہ کے رسول نے منہ پلٹ گیا، دوبارہ ادھر آ گئے اور کہنے لگے طہرنی یا رسول اللہ۔ بالآخر انہوں نے 3 مرتبہ کہا اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجیے۔
اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا تیرا کوئی بچہ ہے؟ کہاں ہے اللہ کے رسول؟ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی پیٹ میں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب پیدا ہو جائے تب آنا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا وہ پھر آئی اور کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب یہ کھانے لگے اپنے ہاتھ سے تب آنا۔ اللہ کے رسول کے پاس جب آئی، جب وہ کھانے لگا، بچہ کھانے لگا اپنے ہاتھ سے اور کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ سنسار کیا؟ پتھر مار مار کے میدان میں اس کو ہلاک کر دیا جائے، جان سے مار دیا جائے، پتھر مار مار۔ جب اسے پتھر لگ رہے تھے، پتھر لوگ مار رہے تھے، تو ایک شخص نے غالباً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بتاؤ کتنی بے وقوف عورت ہے، کتنی بے وقوف عورت ہے اور کتنی گنہگار عورت ہے۔ اللہ کے رسول نے انگلی ہاتھ رکھی زبان پر، ہونٹوں پر انگلی رکھی اور فرمایا خالد چپ جاؤ، اس نے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اگر سارے مدینے پر اس کی توبہ کو ڈال دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت کر دے۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا، مجرم ہے لیکن خود اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ تو فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، دنیا میں ذلت آمیز عذاب ہوگا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا کی آگ تو بہت کم ہے، دنیا کی جو سزائیں ہیں بہت کم ہیں، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی سخت سے سخت عذاب دے گا، سخت سے سخت سزا دے گا تو کیا کر سکتا ہے؟ جان سے مار سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو جان کی پرواہ نہیں، جان جائے گی نہیں، جان تو باقی رہنے والی ہے۔ تو آخرت میں کتنا خطرناک عذاب ہوگا، کتنی ہی انسان کوشش کر لے مارنے کی، جتنا ہی انسان کوشش کر لے اس کو جان سے مارنے کی، لیکن مرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اگر اس کی بوٹی بھی کر دی جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحیح سالم کر دے گا، پھر اسے سزا دلوائے گا۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے اور ایک شخص کو دیکھا کہ ایک پتھر اوپر سے آتا ہے اور اس کے کھوپڑے پر پڑتا ہے، اس کے سر پر پڑتا ہے اور وہ لہوزمان ہو جاتا ہے، چکناچور ہو جاتا ہے، اس کی کھوپڑی پچک جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون شخص ہے؟ تو اس نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں رہتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، لیکن قرآن کے مطابق ان کا عمل نہیں تھا۔ اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں۔ کیا ہو رہا تھا کہ پتھر اوپر سے گرتا تھا، اس کے سر پر پڑتا تھا اور سر چورا چورا ہو جایا کرتا تھا، پھر پتھر اپنی جگہ واپس چلا جاتا تھا اور اس کے بعد سر بھی صحیح سالم ہو جایا کرتا تھا۔ یہی طریقہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے معراج کے سفر میں دیکھا، اور دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزرے معراج کے وقت، ایسی جماعت کے پاس سے کہ ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو ہے اور وہ دکھائی دے رہے ہیں، جسے شیشے میں مچھلیاں دکھائی دیتی ہیں ایسے ہی وہ سانپ اور بچھو دکھائی دے رہے ہیں اور پیٹ گنبدوں کی برابر ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول یہ حرام کھانے والے ہیں، یہ بیاج کھانے والے ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں، آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ اے اللہ کے رسول انہیں یہی قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ اور اللہ کے رسول نے بہت ساری چیزیں وہاں دیکھی ہیں، بہت سارے عذاب کا مشاہدہ کیا ہے، اور فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ سزائیں تو دنیا میں ذلت آمیز ہیں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بہت بڑا دردناک عذاب اللہ عطا فرمائے۔ اور فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اور جو لوگ توبہ کر لیں، مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، گرفتار ہونے سے پہلے پہلے۔ اگر کوئی شخص، کسی شخص نے قتل کیا ہو یا کسی شخص نے فساد مچایا ہو زمین پر یا چوری کی ہو اور وہ قابو میں آنے سے پہلے پہلے، گرفتار ہونے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لے تو کیا ہوگا؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، کہ وہ قابو میں آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو اسے دنیا میں تو سزا ملے گی لیکن آخرت میں اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو اللہ تبارک و تعالی غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اور غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر اس نے گرفتار ہونے سے پہلے پہلے سچی توبہ کر دی، آدمی جب گرفتار ہوتا ہے تو ہاتھ جوڑتا ہی ہے، لیکن گرفتار ہونے سے پہلے پہلے کھلے عام پھیل رہا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے گرفتاری کا، وہ توبہ کرتا ہے اللہ میری توبہ آج کے بعد کوئی قتل نہیں کروں گا، زمین پر تو قصاص دیا جائے گا
کیونکہ انسان کا قتل کیا ہے اس کا قصاص تو لیا جائے گا. اگر چوری کی ہے ہاتھ اور پیر کاٹا جائے گا, اور اگر فساد مچایا ہے تو جیل میں جانا پڑے گا, اس کو قید کرنا پڑے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی جو آخرت کا عذاب ہے اللہ اس کو معاف فرما دے گا. فاعلموا, جان لو, ان اللہ, بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور, معاف کرنے والا ہے, رحیم, رحم کرنے والا ہے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ہمارے ماں باپ کی, رشتہ داروں کی, اعزاء اقربا کی, تمام امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے, پوری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ قبر کو نور سے منور فرما دیجیے. اے اللہ ہم میں سے اللہ گناہوں کو مٹا دیجیے. اے اللہ گناہوں کو مٹا دیجیے. اے اللہ ان کو ختم کروا دیجیے. اے اللہ سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے. اے اللہ سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے. اے اللہ لفظوں کو معاف فرما دیجیے. لفظوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہر قدم پر گناہ ہو رہا ہے, اے اللہ اسے معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے. اے اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ دونوں جہان کی دولتوں سے ہمیں سب کو مالا مال فرما دیجیے, ہمیں سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں سب کو عطا فرمائیے, اور آخرت میں بھی ہمیں سب کو کامیابی عطا فرمائیے, کامرانی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, راحت اطمینان سکون عطا فرما دیجیے. اے اللہ راحت اطمینان سکون عطا فرما دیجیے. اے اللہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی چھوٹی بڑی سنت کو اپنانے والا بنا دیجیے. اے اللہ حضور سے محبت کرنے والا بنا دیجیے, حضور سے محبت کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دیجیے. ان کی پیروی ہمیں سب کو نصیب فرما دیجیے. ان کی پیروی ہمیں سب کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہر خیر عطا فرمائیے, ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ جو دعائیں اب تک مانگی ہیں اللہ انہیں قبول فرما لیجیے. اے اللہ انہیں قبول فرما لیجیے. اللهم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.